ریاست تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی زیر قیادت کسان یونین لیڈرز کا ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں 26 ریاستوں کے کسان یونین لیڈرز نے شرکت کی۔ پرگتی بھون میں منعقد اس اجلاس میں ملک میں زرعی شعبے کی صورتحال کے ساتھ ساتھ حکومت تلنگانہ کی جانب سے آبپاشی، زراعت اور پاور سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے کیے جا رہے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بی جے پی لیڈر ملون راجا سنگھ کے وکلاء ان پر لگائے گئے پی ڈی ایکٹ کو رد کروانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع ہوں گے۔ شان رسالت میں گستاخی کرنے والے ملون راجا سنگھ پر، جو کہ ہسٹری شیٹر بھی ہے، پولیس نے پی ڈی ایکٹ لگایا ہے اور وہ چرلاپلی سینٹرل جیل میں ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ راجا سنگھ کے وکلاء سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں عرضی داخل کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں تاکہ پی ڈی ایکٹ کو منسوخ کروایا جا سکے۔ ذرائع کے مطابق راجا سنگھ کے اہل خانہ اور وکلاء نے آج چرلاپلی جیل پہنچ کر اس سے ملاقات کی ہے۔ واضح ہے کہ پی ڈی ایکٹ کے تحت جیل بھیجنے والے افراد کو کم از کم 3 ماہ یا 1 سال تک جیل میں رکھا جاتا ہے۔ پی ڈی ایکٹ ایڈوائزری کمیٹی بھی 1 ماہ کے اندر ملون راجا سنگھ سے پوچھ تاچھ کرے گی اور ایڈوائزری کمیٹی کا فیصلہ اہم ثابت ہوگا۔ تلنگانہ بی جے پی صدر بنڈی سنجے کی پد یاترا کا تیسرا مرحلہ ضلع ہنمکنڈا میں ختم ہوا ہے۔ پرجا سنگرما یاترا کے حصے کے طور پر بی جے پی کارکنان نے بنڈی سنجے کا پرجوش استقبال کیا۔ بی جے پی ریاستی امور انچارج سنیل بنسل نے بنڈی سنجے کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کیا۔ اس دوران 30 این آر آئی گریجویٹ طلباء بی جے پی میں شامل ہو گئے۔ بنڈی سنجے نے ریلی کا آغاز آج صبح مامونور سے کیا تھا اور یہ ایم جی ایم جنکشن پر اختتام کو پہنچی۔ پرجا سنگرما یاترا کے تیسرے مرحلے کے اختتام کے موقع پر ایک جلسہ عام منعقد کیا جا رہا ہے۔ بی جے پی قومی صدر جے پی نڈا اس جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ ذرائع کے مطابق جلسہ عام میں شرکت کے لیے وہ شمشاباد ایئرپورٹ پہنچ چکے ہیں۔ ٹالی ووڈ اداکار نتن بھی شمشاباد کے نوویٹل ہوٹل میں آج شام جے پی نڈا سے ملاقات کریں گے۔ بی جے پی صدر جے پی نڈا اور ٹالی ووڈ اداکار نتن کی ملاقات نے سیاسی گوشوں میں ہلچل مچائی ہے اور یہ ملاقات موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ چیف جسٹس این وی رمنا کی سالگرہ کے موقع پر پریس اکیڈمی چیئرمین الم نارائنا، ایم ایل اے کرانتی کرن اور ہاؤسنگ سوسائٹی سی ای او ومشی، ٹی یو ڈبلیو جے سیکرٹری ماروتی ساگر نے ان کی خیمگاہ پہنچ کر ان سے ملاقات کی اور سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سبھی نے صحافیوں کے مکانات کے مسائل حل کرنے پر این وی رمنا کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر دہلی ٹی یو ڈبلیو جے کے کرشنا، وجے بھاسکر، وینکٹیش، ارون، راجو و دیگر بھی موجود تھے۔ ملگو ایم ایل اے سیتا اکا نے وقار آباد ضلع کے پرگی کے گروکل ہاسٹلز کا دورہ کیا اور طلباء کے مسائل دریافت کیے۔ واضح ہے کہ چند دن پہلے طلباء کو دیے گئے ناشتے میں مینڈک پایا گیا تھا اور یہ خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ سیتا اکا نے اس لاپرواہی کی مذمت کی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ مقامی ایم ایل اے مہیش ریڈی نے اس واقعے پر کسی بھی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے اور نہ ہی طلباء کے مسائل پر توجہ دے رہے ہیں۔ سیتا اکا نے مقامی ایم ایل اے پر تنقید کی اور کہا کہ شادی مبارک کلیانہ لکشمی چیکس کی تقسیم پر توجہ دی جا رہی ہے، تاہم گروکل میں پڑھنے والے طلباء پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ سیتا اکا نے بتایا کہ گروکل ہاسٹل میں طلباء کو سمیت غذا فراہم کرنے کے معاملات پیش آ رہے ہیں۔ طلباء خستہ حال عمارت، غیر صحت مند ماحول و دیگر مسائل کا سامنا کرتے ہوئے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی چیئرمین محمد سلیم نے میٹرو کنونشن آرام گھر میں منعقد انڈین حج اور عمرہ ایکسپو 2022 کی افتتاحی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے ایکسپو کے انعقاد پر سبھی کو مبارکباد پیش کی اور عوام کی خدمات کرنے والوں کی ستائش کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے ہر ممکن تعاون کا تیقن دیا۔ حج کمیٹی صدر نشین نے شہر میں امن و امان کے قیام کے لیے سبھی سے دعا کرنے اور پرامن رہنے کی بھی اپیل کی ہے۔ اس ایکسپو میں سیلز ڈائریکٹر محمود سعید باوزیر، عماد مکہ ہوٹل اینڈ ٹاور، خالد الحرام ٹریول اینڈ ٹورزم، حماد معیوف کے علاوہ دیگر نے بھی حصہ لیا۔ بی سی پولیٹیکل جیک نے شہر حیدرآباد کے گن پارک میں یادگار شہیداں پر احتجاج کیا اور
BC امیدوار کو منگڑو حلقے سے ٹکٹ دینے کا مطالبہ کیا۔ جیک چیئرمین آر یوگیندر گوڑ نے کہا کہ منگڑو کے ضمنی انتخاب میں BC امیدوار کو ٹکٹ دینا چاہیے کیونکہ پچھلے 50 سال سے کسی بھی پارٹی نے منگڑو حلقے میں BC امیدوار کو ٹکٹ نہیں دیا۔ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حلقے میں 70% سے زائد BC طبقے کے افراد ووٹ ڈالتے ہیں، لیکن سیاسی جماعتیں 7% ووٹ ڈالنے والی برادریوں کے لیڈروں کو ٹکٹ دے رہی ہیں اور BC طبقے کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ یوگیندر گوڑ نے الزام لگایا کہ BC طبقے کو ووٹنگ مشینوں میں تبدیل کرنے اور عوامی اجلاس میں نعرے بازی تک محدود کر دیا گیا ہے، لیکن قانون ساز اسمبلیوں میں نہیں بھیجا گیا ہے۔ جیک چیئرمین آر یوگیندر گوڑ نے کہا ہے کہ جو پارٹی BC امیدوار کو ٹکٹ دے گی وہی ضمنی انتخاب جیتے گی۔ انہوں نے انتباہ دیا ہے کہ اگر منگڑو کے ضمنی انتخاب میں پارٹی نے BC امیدوار کو ٹکٹ نہیں دیا تو وہ جیک کی جانب سے ایک امیدوار کو میدان میں اتارے گی۔ تلنگانہ مہیلا ٹرانسجنڈر آرگنائزیشن جیک اور سول سوسائٹی آرگنائزیشن تلنگانہ کی جانب سے حمایت نگر مخدوم بھون میں ایک گول میز کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس کانفرنس کے شرکاء نے گجرات حکومت کی جانب سے بلقیس بانو عصمت دری کیس کے 11 مجرمین اور قاتلوں کو عام معافی کے تحت رہا کرنے کے اقدام کی مذمت کی۔ واضح ہے کہ تلنگانہ مہیلا ٹرانسجنڈر آرگنائزیشن جیک اور سول سوسائٹی آرگنائزیشن نے ایک ریلی نکالنے کا اعلان کیا تھا، تاہم شہر کے حالات کو دیکھتے ہوئے ریلی کو ملتوی کیا گیا ہے اور ایک گول میز کانفرنس منعقد کی گئی ہے۔ اس کانفرنس میں بلقیس بانو کے ساتھ انصاف کا مطالبہ کیا گیا۔ کانفرنس میں دلت مسلم تنظیموں اور خواتین تنظیموں نے حصہ لیا۔ تلنگانہ مہیلا ٹرانسجنڈر جیک نے دونوں ریاستوں کی حکومت اور مرکزی حکومت سے ریپسٹ کو معافی دینے کے فیصلے کو منسوخ کرنے اور قانون کے مطابق انہیں جیل بھیجنے کی پرزور اپیل کی۔ ضلع کڑپا میں 2 RTC بسوں کے درمیان تصادم کے سبب 10 مسافر زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق کڑپا کے قاضی پیٹ امبیڈکر چوراہے پر 2 RTC بسیں ایک دوسرے سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 10 مسافر زخمی ہو گئے۔ مقامی لوگوں نے اس دوران بس میں پھنسے ڈرائیورز کو بھی بچا لیا۔ بتایا گیا ہے کہ دونوں بسوں کے ڈرائیور میں سے ایک ڈرائیور کو شدید چوٹیں آئی ہیں، جبکہ دوسری بس کا ڈرائیور معمولی زخمی ہوا ہے۔ حادثے کی اطلاع ملنے پر متعلقہ پولیس نے فوری وہاں پہنچ کر تفصیلات حاصل کی ہیں اور حادثے کی تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ GHMC ڈپٹی میئر موتے شری لتا شوبھن ریڈی نے مٹی سے بنی گنیش مورتیوں کی پوجا کرنے اور ماحول کو بچانے کا پیغام دیا ہے۔ آج تارناکہ ڈویژن میں ڈپٹی میئر کیمپ آفس میں شری لتا شوبھن ریڈی اور TTUC کے ریاستی صدر موتے شوبھن ریڈی نے ڈویژن کے عوام میں مٹی سے بنی گنیش مورتیاں تقسیم کی۔ ڈپٹی میئر نے اس موقع پر کہا کہ مٹی سے بنی ہوئی گنیش مورتیوں کی پوجا کرنا اور ماحول کی حفاظت کرنا ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ POP سے بنی مورتیاں پانی آلودہ کر رہی ہیں اور ماحول کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ TTUC صدر نے بھی بتایا کہ حکومت مورتیوں کے وسرجن کے لیے مناسب انتظامات کرے گی۔ سابق مارکیٹ ڈائریکٹر وینو گوپال ریڈی، GHMC عملہ، TRS سینئر لیڈر، کارکنان و دیگر نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ تلنگانہ ورکنگ جرنلسٹ یونین اور انڈین جرنلسٹ یونین کے قائدین نے سابق چیف جسٹس این وی رمنا سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں تہنیت پیش کی۔ تلنگانہ اسٹیٹ ورکنگ جرنلسٹ یونین نے صحافیوں کو مکانات فراہمی کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر مسرت کا اظہار کیا۔ IGO کے قائدین نے حیدرآباد کے صحافیوں کی جانب سے این وی رمنا سے اظہار تشکر کیا۔ دہلی میں سابق چیف جسٹس آف انڈیا این وی رمنا کی رہائش گاہ پر TUWJ اسٹیٹ سیکرٹری کے ویرات علی، IJU کے قومی سیکرٹری وائی نریندر ریڈی نے سابق چیف جسٹس این وی رمنا سے ملاقات کرتے ہوئے حال ہی میں سپریم کورٹ کی جانب سے سنائے گئے فیصلے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ سبھی قائدین نے این وی رمنا کو ان کی سالگرہ پر مبارکباد بھی پیش کی۔ ہندوستانی ویمنز کرکٹ ٹیم کی سابق کپتان میتالی راج نے ہفتے کے دن شمشاباد میں راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب واقع ایک ہوٹل میں BJP کے قومی صدر JP نڈا سے ملاقات کی۔ بعد ازاں JP نڈا نے ٹویٹ کرتے ہوئے سابق کرکٹر میتالی راج کے ساتھ ملاقات کی اطلاع دی۔ پارٹی لیڈرشپ کی خواہش لے کر میتالی راج نے نڈا سے ملاقات کی ہے۔ JP نڈا کے ساتھ میتالی راج کی بات چیت تلنگانہ BJP یونٹ کے سیلیبریٹیز کو پارٹی میں شامل کرانے کے منصوبے کی کڑی سمجھی جا رہی ہے۔ اسی ہوٹل میں
तेलुगु फिल्म अदाकार नितिन भी जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि अमित शाह के हालिया दौरे तेलंगाना के मौके पर जूनियर एनटीआर ने भी मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की थी। एलबी नगर इलाके के सरकारी स्कूलों के तलबा को हुकूमत की जानिब से ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक फराहम करने में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से एलबी नगर के 12 सरकारी स्कूलों में पिछले 3 दिनों से अंडे फराहम नहीं किए जा रहे हैं। इस बात की इतला मिलने पर कांग्रेस के सीनियर कायदीन माल रेड्डी, राम रेड्डी व दीगर ने सरकारी स्कूलों में तलबा में अंडे तकसीम किए। इस मौके पर राम रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से तलबा के साथ लापरवाही बरतना और उन्हें ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक फराहम न करना गलत है। राम रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में क्या हो रहा है, वज़ीर तालीम इससे बेखबर हैं। उन्होंने स्कूलों की नाक़स सूरत हाल पर भी अपने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का फैलाव जारी है। 24 घंटों में कोरोना से 9,520 अफराद मुतासिर हो गए हैं, जिसके बाद कोरोना मुतासरीन की कुल तादाद 44,39,86,000 से ज़्यादा हो गई है और 41 अफराद के हलाक होने से कुल हलाकतों की तादाद 5,27,597 हो गई है। महकमा सेहत के मुताबिक एक्टिव केस लोड कम होकर 87,311 हो चुका है, जो कि मुल्क के कुल मुस्बित केसेस का 0.20% है। 24 घंटों में 12,875 मरीजों के सेहत याब होने से सेहत याब होने वालों की मजमूई तादाद 4,37,83,788 हो गई है। हिंदुस्तान की सेहत याबी की शरह 98.6% रिकॉर्ड की गई है और यौमिया मुस्बित शरह 2.50% तक बढ़ गई है। इस दौरान मुल्क में कुल 3,81,205 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में किए गए मजमूई कोरोना टेस्ट की तादाद 88 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। वैक्सीन लेने वालों की तादाद भी 211.3 करोड़ से तजावुज़ कर गई है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर मजलिस ने मोदी हुकूमत को इंतबाह देते हुए कहा कि चीन जंग की तैयारी कर रहा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चीन के बारे में वज़ीर आज़म इजहार ख्याल करें। अरुणाचल प्रदेश में चीन के बुलडोज़र आ गए हैं। बुलडोज़र से मोहब्बत करने वाले क्या कर रहे हैं? इख्तिदार में बीजेपी है जो बुलडोज़र के नाम पर फ़ख्र करती है। उन्होंने इस मसले पर पार्लियामेंट का सेशन तलब करने की ख्वाहिश की और इस पर इजहार ख्याल करने पर जोर दिया। वज़ीर के तारक रामाराव ने बीजेपी पर बिलवास्ता तंज करते हुए कहा कि आज आवाम ने क्या खाया, क्या पिया और क्या पहना, इस पर तवज्जो दी जा रही है, जबकि बेहतर हुक्मरानी के लिए दरकार तालीम, सेहत, बेहतर पानी, सड़कों और बच्चों के घरों से निकलने के लिए दरकार तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बात नहीं की जा रही है। बेहतर मियार ज़िंदगी पर भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। असल मसले से तवज्जो हटाने के लिए ये सब किया जा रहा है। 400 रुपये के सिलेंडर की कीमत 1,000 रुपये से ज़ायद हो गई है, इस पर कोई सवाल नहीं कर सकता। उन्होंने जीडीपी को गैस, डीजल और पेट्रोल से ताबिर करते हुए कहा कि इसमें इजाफा हो रहा है, मगर इसके बजाय निज़ाम और मुनव्वर फारूकी पर बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि किस खुदा ने कहा कि झगड़ा किया जाए और इसके अजीम होने पर बात की जाए। चंद्रायन गुट्टा फ्लाई ओवर का रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी और दूसरे मौजूद थे। ये फ्लाईओवर 400 मीटर का था, जिसमें इजाफा करते हुए इसे 674 मीटर किया गया है। ये फ्लाईओवर अब 1.07 किलोमीटर तवील होगा। ये 4 लेन वाले फ्लाईओवर की तोसी SRDP के तहत की गई है, जिससे चंद्रायन गुट्टा के जरिए जाने वालों को काफ़ी सहूलत हो सकेगी। गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बेहोश किए बगैर 60 साल शख्स का ऑपरेशन किया। इस मरीज का ताल्लुक यादाद्री भुवनगिर जिले से है और वो ब्रेन ट्यूमर का शिकार था। डॉक्टर्स ने इस शख्स को फिल्म दिखाते हुए इसकी सर्जरी की और इस फिल्म के अदाकारों की निशानदेही करने की भी ख्वाहिश की। डॉक्टर्स की 2 घंटे की मसाई के बाद इस ट्यूमर को निकाला जा सका। डॉक्टर्स ने दवाखाने में इस शाज़ो नादर सर्जरी पर मसरत का इजहार किया। मोहम्मद लतीफ़ खान चेयरमैन MS एजुकेशन एकेडमी ने कहा है कि तालीमी इदारे के तौर पर
ہم نے اپنے بہترین اساتذہ کی خوبیوں کو اجاگر کرتے ہوئے انہیں تہنیت پیش کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مہم کا مقصد طلباء کو ترغیب دینا ہے کہ اساتذہ کے لیے احترام کا جذبہ ان میں پیدا ہو۔ 10 روزہ تقاریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس دوران اساتذہ کی خدمات کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں انعامات سے نوازا جائے گا۔ ان تقاریب کا آغاز 27 اگست کو ہوا۔ انہوں نے کہا کہ تمام تعلیمی اداروں میں اساتذہ کے ریڈ کارپٹ استقبال کے لیے اقدامات کیے جائیں گے اور 5 ستمبر کو یوم اساتذہ پر اس جشن کا اختتام عمل میں لایا جائے گا۔ ریاستی وزیر جگدیش ریڈی نے کہا ہے کہ 60 سال سے نلگنڈا کے فلوروسس کے مسئلے کی یکسوئی کروانے کا سہرا وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے بی جے پی میں شامل راج گوپال ریڈی پر بھی تنقید کی اور کہا کہ راج گوپال ریڈی نے کانگریس میں رہتے ہوئے بی جے پی کا ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے منوگڑوں میں کانگریس کے کارکنوں کو ٹی آر ایس میں شامل کیا۔ الوال پریزیڈنسی کالونی میں چوری کی واردات پیش آئی۔ نامعلوم افراد نے 80,000 روپے کی نقد رقم کی چوری کر لی۔ چوری کرنے کے بعد یہ رقم کے ساتھ چور فرار ہو گئے اور فرار ہونے سے پہلے انہوں نے گھر کو آگ لگا دی۔ بنگارو ریڈی نامی ایک شخص جو اپنے والد کی سالگرہ کے سلسلے میں دلسکھ نگر علاقہ گیا ہوا تھا، کو بعد ازاں اس واردات کا علم ہوا۔ چوروں نے شواہد کو تباہ کرنے کے لیے مکان کو آگ لگا دی۔ ریڈی نے اس واردات کی اطلاع پولیس کو دی، جس کے بعد پولیس کے عہدیداروں اور کلوز ٹیم وہاں پہنچی، جس نے چوری کے مقام سے شواہد جمع کرنے کی کوششوں کا آغاز کر دیا۔ چوروں کے گھر میں گھسنے اور گھر کو آگ لگانے کے مناظر CCTV کیمروں میں قید ہو گئے۔ کانگریس لیڈر لکشما ریڈی نے اپل میں زیر تعمیر ڈبل بیڈ روم مکانات کے سامنے دھرنا دیا اور کہا کہ اصل استفادہ کنندگان کو یہ مکانات الاٹ کیے جائیں۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ کانگریس نے اندرما مکانات غریبوں کو الاٹ کیے تھے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ انتخابات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر غریبوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ انڈین حج اینڈ عمرہ ایکسپو میٹرو کنونشن ایئرپورٹ روڈ پر منعقد ہوا۔ سعودی عرب کے محکمہ سیاحت نے اس کا اسپانسر کیا تھا۔ عبداللہ محمد رشید اس ایکسپو کے آرگنائزر تھے۔ سپریم حج اینڈ عمرہ ٹریولز کے اشتراک سے یہ ایکسپو منعقد کیا گیا۔ کوٹلہ وجے بھاسکر ریڈی انڈور اسٹیڈیم میں شطرنج کے ٹورنامنٹ کا آغاز کیا گیا، جس میں ملک بھر سے تقریباً 900 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر تمل ناڈو کے 80 سالہ شخص نے تلنگانہ کے 9 سالہ لڑکے کے ساتھ شطرنج کھیلا۔ یہ ٹورنامنٹ 28 اگست تک جاری رہے گا۔ کونڈاپور الیکٹریکل سب اسٹیشن کی ACB کے عہدیداروں نے تلاشی لی۔ مجید بنڈا میں میٹر کے کنیکشن کے لیے رقم کا مطالبہ کرنے والے لائن مین سرینیواس کو ACB نے حراست میں لے لیا۔ سرینیواس کے مکان اور دفتر کی ایک ساتھ تلاشی لی گئی۔ جسٹس یو للت نے ملک کے 49ویں چیف جسٹس کے طور پر حلف لیا۔ راشٹرپتی بھون میں منعقدہ ایک سادہ تقریب میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ان کو حلف دلایا۔ انہوں نے چیف جسٹس رمنا کی جگہ لی، جو گزشتہ روز سے بگدوش ہو گئے تھے۔ جسٹس رمنا نے اپنے جانشین کے طور پر جسٹس للت کے نام کی تجویز پیش کی تھی۔ جسٹس للت کی میعاد صرف 74 دن ہی ہوگی اور وہ 8 نومبر کو سبکدوش ہو جائیں گے۔